الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا. وہ تمہارے لیے پردے کی چیز ہیں اور تم ان کے لیے پردہ و لباس ہو. اللہ جانتے ہیں کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ، بس اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف کر دیا. بس اب ان سے مباشرت کرو اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے صبح کی روشنی میں واضح ہو جائے، اور پھر روزے کو پورا کرو رات تک. گزشتہ درس کے اندر دعا کے آداب اور اس کی اہمیت کے اوپر گفتگو ہوئی. اس سے پہلے بھی روزوں کا بیان چل رہا تھا، اور اب پھر اسی کے متعلق آگے اللہ رب العزت نے احکام ارشاد فرمائے. ابتدائے اسلام کے اندر جب روزوں کی فرضیت ہوئی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ مغرب کے بعد جب تک عشاء کے بعد جب تک سوتے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی. اگر آنکھ لگ گئی سو گیا واپس اٹھا تو پھر کھانے کی اجازت ختم ہو گئی. اس وقت تک سحری نہیں تھی، بس افطاری ہی تھی، اور افطاری کے بعد اتنی دیر کھانے پینے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ جمع کی اجازت تھی جب تک سوتا. اگر سو گیا اس کے بعد یہ اجازت ختم ہے، پھر نیا روزہ شروع ہو گیا. اسی دوران بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جو بہت مشقت والے تھے. حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مزدور آدمی تھے، سارا دن کھیتی باڑی کرتے رہے، تھکے ہوئے شام کے وقت گھر پہنچے. اہلیہ سے پوچھا کہ افطاری کے لیے کوئی چیز ہے؟ اہلیہ نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم اپنے دسترخوانوں کو دیکھ لیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں کہ جب روزوں کی فرضیت ہوئی تو ان کے گھروں کے احوال کیا تھے، کس مشقت میں تھے کہ پورا دن کام کرتے ہوئے جب شام کو گھر پہنچے تو اہلیہ نے کہا افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں کہیں نہ کہیں کوئی بندوبست کر کے لاتی ہوں. وہ بیچاری گئی پڑوس میں سے پتہ کرنے کے لیے کچھ کھانے کی چیز مل جائے، کچھ کھانے کے لیے لے کے آئی. جب وہ واپس پہنچی تو یہ تھکے ماندے ٹیک لگا کر بیٹھے اور وہیں آنکھ لگ گئی، سو گئے. جب واپس آئے اٹھایا تو انہوں نے کہا میں تو سو گیا. اب تو اجازت نہیں دوبارہ کھانے کے لیے، اب اگلا روزہ شروع ہو گیا. چنانچہ اسی طرح فاقے میں دوسرا روزہ رکھ دیا. دوپہر کو کام کے لیے پھر نکلے، دھوپ کی تپش، بے ہوش ہو کر گر گئے. جب حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی
تو کملی والے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑی مشقت کی بات ہے میری امت کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیج کر اس کے حکم کو ہی بدل دیا. چنانچہ ارشاد فرما احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا. اس میں اور واقعات بھی بہت سارے تھے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا. ایک تو یہ واقعہ ہے سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس مسجد نبوی شریف میں بیٹھے. کافی دیر ہو گئی، مجلس لگی ہوئی تھی. جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ اہلیہ سو گئی. اب ان کو اٹھایا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید سوئی نہیں تھی، ویسے اس نے بہانہ کر لیا جان چھڑانے کے لیے. تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا میں تو سو گئی. اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے سے یہ فرمایا کہ روزے کا تعلق میرے ساتھ ہے، میں تو نہیں سویا، میری ضرورت ہے، تو میرے تابع ہے. چنانچہ اپنی حاجت پوری کر لی. لیکن حاجت پوری کرنے کے بعد پھر احساس ہوا کہ یہ تو بہت غلط ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سارا واقعہ عرض کیا اور آپ سے معافی طلب کی. اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ایک دو اور صحابہ کے واقعات اسی طرح کے پیش آئے. تو اس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ رات کے وقت اپنی بیویوں سے جمع کرنے کی اجازت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. جس طریقے سے لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے بغیر کسی پردے کے مل سکتے ہیں. اس طرف اشارہ ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں ایک علمی ہے، باریک اشارہ ہے اس طرف کہ جس طریقے سے لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور انسان کے لیے زینت کی چیز ہے. اللہ رب العزت نے لباس کو اتارا تو فرمایا لیواریا سوآتہما وریشا، ہم نے یہ لباس اس لیے اتارا حضرت آدم اور حوا کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا تاکہ تمہارے پردے کی چیزوں کو چھپا سکے اور تمہاری زینت کا سبب بن سکے. تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائے. بیوی کوشش یہ کرے کہ میاں کا کوئی عیب ہو اس پہ پردہ ڈالے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بات بھی ہے تو اپنے باپ کے گھر میں پہنچا دی، ماں کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیان کر دیا، بلکہ وہ میاں کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرے. اور اسی طرح اگر میاں بیوی کو کوئی عیب دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان میں اس کو بیان نہ کرے، اس کو چھپانے کی کوشش کرے. یوں اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں گے تو گھر آباد ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں بیٹھتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو دیکھ کر رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ کا خوش ہونا یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں. اور جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں تو شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے. آتا ہے روایات میں کہ شیطان کو حقوق میں سب سے زیادہ پامالی پر جو خوشی ہوتی ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی سے ہوتی ہے. یہ جب آپس میں لڑتے ہیں وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ ان کے آپس کے پیار محبت کے تعلق پر خوش ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اگر محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کا لقمہ دیتے ہیں تو اللہ اس پر صدقے کا ثواب دیتے ہیں، اس پر صدقے کا ثواب دیتے ہیں. تو اس لیے اس میں حکم یہ دیا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، یعنی تم ان کے عیوب کو چھپاؤ اور وہ تمہارے عیوب کو چھپائیں، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم،
کنتم تختانون انفسکم، اللہ خوب جانتے تھے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرو گے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین معصوم نہیں تھے، غلطیاں ہوئی صحابہ سے، لیکن اللہ نے دنیا میں ہی معافی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اور ان کی بخشش کا دنیا میں ہی اعلان کر دیا، اور دنیا میں ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ یہ سرٹیفکیٹ اس کے بعد کسی کے پاس آج تک موجود نہیں ہے، یہ صحابہ کی خصوصیت ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ گناہ ہوئے اللہ نے معاف کر دیا، تو فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، بس اب تم مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، لیکن اس سے صرف خواہش نفس پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اس چیز کی تلاش ہو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی، یعنی اولاد کی تلاش کے لیے ہو، صرف نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی، بہت بچے دینے والی ہو، زیادہ بچے دینے والی ہو، زیادہ پیار کرنے والی ہو۔ تو اس طرح پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے خاندان میں سے دیکھ لیں، اگر اس کے خاندان میں ایسے عورتیں ہیں جن کی اولاد زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کی اولاد بھی زیادہ ہوگی، اور محبت کرنے والی۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ اس لیے کل روز قیامت میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ تو یہاں تو حکم یہ دیا جا رہا کہ کثرت سے بچے دینے والی عورت سے شادی کی جائے، اور ہمارے معاشرے میں ہماری سوچ کی کمی کی بنا پر رواج الٹ ہو گیا کہ 2 بچے ہو جائے تو کہتے ہیں جی بس 2 بچے اچھے، تیسرے کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، جبکہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے۔ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے 3 باتیں لکھی جاتی ہیں: کتنا رزق کھائے گا، کتنی عمر پائے گا، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ 3 باتیں ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، پہلے سے لکھی جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس کے رزق کی پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں اللہ ان کو بڑھاپے میں بڑا سرخرو رکھتے ہیں، ایک بچہ نہ تو دوسرا کام آ گیا، دوسرا نہ تو تیسرا آ گیا، اور جس بیچارے کے بچے ہی 2 ہوں، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، تو وہ بیچارہ ساری زندگی روتے روتے گزار دیتا ہے۔ تو یہ ایک ناجائز فعل ہے کہ اولاد کو روک لیا جائے، بلکہ اولاد کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کا مقصد اور جماع کا مقصد یہ ہو کہ تم اس میں وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے صبح کے وقت تک۔ اس سے مراد صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر روزہ رات تک پورا کرو۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا